نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے جو معاشرہ ان پڑھوں کا معاشرہ تھا۔ وہاں پر عربی بدو رہتے تھے، ان پڑھ لوگ رہتے تھے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریک معاشرے کے اندر جہاں پر ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور جہاں پر عزتوں کی پامالی کی جاتی تھی، خون بہایا جاتا تھا، جہاں پر اگر چھوٹی سی بات پر کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی تو کئی سالوں تک وہ جنگ جو ہے وہ جاری رہتی تھی، اور آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے، فتنہ و فساد ہوتے۔ اور اس معاشرے کے اندر جہاں پر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس قدر ظلم و بربریت کا اور فتنہ و فساد کا یہ عکس تھا، اور یہ معاشرے کے اندر ہر طرف برائی ہی برائی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور ان ان پڑھوں کے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فرمایا کہ وہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ہماری آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک صاف ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ جو معاشرہ ہے یہ کھلی گمراہی کے اندر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ انداز، آپ اللہ رب العزت نے آپ کا طریقہ کار بیان فرمایا، فرمایا سب سے پہلے ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی آیات پڑھتے ہیں، پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف ستھرا کرتے ہیں، ان کے دل اور دماغ کی تاریکی کو، پلیدی کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی نگاہ کے ذریعہ سے اور اپنی صحبت کے ذریعہ سے اور اپنی سنگت اور معیت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی جو اندر کی تاریکی تھی، جو میل تھا، جو غلاظت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس تاریکی کو دور فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کو پاک صاف ستھرا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
جب ان کو پاکیزگی دے دیتے ہیں، ان کے نگاہوں کو، دلوں کو اور اندر کی پالیدی کو، میل کو دور فرما دیتے ہیں، پھر فرمایا کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر ہر وقت صحابہ کرام کا جمع غفیر رہتا اور لوگ جوق در جوق حضور کی بارگاہ کے اندر آتے، علم سیکھتے اور دور دراز علاقوں کے اندر جاتے اور اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اپنی خدمات، اپنی محنتوں کو صرف کرتے اور اپنی توانائیوں کو خرچ کرتے اور اسلام کے لیے رات دن تکالیف بھی برداشت کرتے، مصیبتیں بھی برداشت کرتے، اذیتیں بھی برداشت کرتے، طعن و تشنیع بھی برداشت کرتے، لیکن اسلام کا پرچم اور اسلام کا علم تھام کر آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اس دور کے اندر جہاں پر ہر طرف کفر ہی کفر ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، ان صحابہ کرام نے اس دور کے اندر اسلام کے پرچم کو، اسلام کے علم کو اٹھایا اور دور دراز علاقوں کے اندر شرق تا غرب ہر طرف اسلام کا جو ہے وہ پھریرا ہر طرف پھیلایا، اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ حاضرین محترم، حضور کی ان خوبصورت شخصیات میں سے ایک شخصیت کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی سیرت کے چند گوشے آپ حضرات کے سامنے وقت کی مناسبت سے جتنا وقت ہوا اس کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس کے آپ بیٹے ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ آپ حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نانا بھی لگتے ہیں اور چچا بھی لگتے ہیں۔ نانا اس مناسبت سے لگتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام الفضل کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور نے نکاح فرمایا تھا، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کے نانا ہیں اور حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کے چچا زاد بھائی ہیں، لہذا چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے چونکہ حضور نانا بنتے ہیں اور اسی طرح حضرت ابن عباس بھی حضرت امام حسین کے نانا بنتے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مناسبت کی وجہ سے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے خالو بھی لگتے ہیں اور چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دادا ہے وہ حضرت عبد المطلب، وہ ایک ہی ہیں، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کا رشتہ کیا بنتا ہے کہ حضور حضرت ابن عباس کے خالو بھی لگتے ہیں اور حضور حضرت ابن عباس کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی لگتے ہیں اور آپ کے نانا بھی لگتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ اور یہ ربط سمجھ آ جائے گا تو یقیناً ایک ذوق اور شوق پیدا ہوگا آپ کی حالات اور آپ کی زندگی کو جاننے کا۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 617 عیسوی کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور شیب ابی طالب کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبوت کے 7ویں سال جب شیب ابی طالب کے اندر اس گھاٹی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فیملی کو، حضور کے خاندان کو اس گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا شیب ابی طالب کے اندر، تو ان 3 سالوں کے اندر جو پہلا سال ہے شیب ابی طالب کا، شیب ابی طالب کے پہلے سال کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی، اور اس وقت 617 عیسوی تھی
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 47 سال چھوٹے ہیں، 47 سال حضور سے چھوٹے ہیں، اور شیب ابی طالب کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کا واقعہ تاریخ کے اندر، سیر کے اندر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر لاتی ہیں اور حضور کو خوشخبری دیتی ہیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مرحبا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اے خلیفوں کے باپ۔ ابھی کم عمر ہیں، ابھی پیدائش کا وقت ہے، پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچپن کی زندگی گزارنی ہے، پھر لڑکپن آنا ہے، پھر جوانی آنی ہے، پھر اللہ رب العزت آپ کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن نگاہ مصطفیٰ پہلے دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ رب العزت ان کو علم عطا فرمائے گا اور یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا کہ یہ خلفاء کے باپ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمانا تھا۔ حاضرین محترم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابن عباس کو اپنی گود کے اندر لیا اور حضور نے گھٹی عطا فرمائی، اپنا لعاب دہن حضرت ابن عباس کے منہ کے اندر ڈالا، اور یہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی گھٹی عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا تھا۔ آپ کے بارہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بچپن کی عمر ہے، ابھی چھوٹے ہیں، 16-17 برس کی عمر ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس کے بارہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابن عباس کو سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے اور سوچنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ ابھی چھوٹی عمر ہے، کم عمر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابن عباس کے بارہ کے اندر فرمایا کہ ابن عباس کیا خوب قرآن کا مفسر ہے، کیا خوب قرآن کا مفسر ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کہا آپ علم کے سمندر سے موتی نکالنے والے ہیں، آپ علم کے سمندر سے موتیوں کو نکالنے والے ہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابن عباس کے بارہ کے اندر فرمایا کہ حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت ابن عباس جانتے ہیں۔ گویا آپ فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے اور مبلغ بھی تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کچھ بھی اتارا ہے، یعنی قرآن مقدس کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ حضور پر اتارا ہے، کہا کہ ابن عباس سے بڑھ کر کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ ابن عباس سب سے زیادہ اللہ نے جو حضور پر اتارا ہے، سب سے زیادہ حضرت ابن عباس جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت اعمش تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابن عباس کو دیکھا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا، آپ کی رنگت کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا اجمل الناس، کہا لوگوں کے اندر سب سے زیادہ جو خوبصورت ہیں وہ ابن عباس ہیں۔ پھر کہا جب میں نے آپ کی گفتگو سنی، آپ کے بولنے کا انداز سنا، آپ کی گفتار کو سنا اور آپ کی گفتگو کے سلیقے کو سنا، تو کہا میری زبان سے بے ساختہ نکلا، کہا افصح الناس، کہا لوگوں کے اندر سب سے زیادہ فصیح گفتگو فرمانے والے۔ اور کہا پھر جب میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھا، اور آپ کو جب قرآن اور حدیث کی گفتگو کرتے پایا، تو جب علم کے موتی بکھیرتے دیکھا، اس وقت میری زبان سے بے ساختہ نکلا، کہا اعلم الناس، کہا لوگوں کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابن عباس ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت مجاہد بن جبر تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے جیسا اپنی زندگی کے اندر ان کی مثل کوئی دیکھا ہی نہیں۔ علم کے اندر، تقوی کے اندر، زہد کے اندر، ورع کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے بے مثال بنایا تھا۔
اور طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کو اللہ رب العزت نے دین کا ایسا فہم عطا فرمایا تھا، کہا کہ میں نے ان سے بڑا کوئی ذہین عالم ہی نہیں دیکھا، ان سے بڑا کوئی ذہین فتین عالم نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ابن عباس کے بارے کے اندر فرمایا، کہا عالم الناس، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ ابن عباس ہیں۔ عزیز محترم ذرا اندازہ کیجئے، آپ کی وساطت سے 1660 احادیث مبارکہ آپ سے امت تک پہنچی ہیں، یعنی آپ ان کے راوی ہیں۔ حضور کی احادیث مبارکہ 1660 احادیث مبارکہ انہوں نے حضور کی فرامین کو امت تک پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، آپ کا لقب کے اندر حبر الامہ، حبر الامت کا مطلب ہے کہ امت کا بہت بڑا عالم، آپ کو حبر الامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو فقیہ العصر کہا جاتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، مسائل کو جاننے والے، علم کے اندر غوطہ زنی کرنے والے اور دین کا فہم اور ادراک رکھنے والے، شعور رکھنے والے، حضرت ابن عباس کو فقیہ العصر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت اماں جی عائشہ الصدیقہ نے فرمایا تھا، کہا کہ حج کے مسائل سب سے زیادہ ابن عباس جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کو امام المفسرین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن مقدس کی تفسیر کرنے والے، کہا کہ ان مفسروں کے بھی امام، بڑے امام، امام المفسرین یعنی مفسرین کے امام۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بھی مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ قرآن مقدس کی تفسیر کرنے والوں کے بھی امام اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا، امام المفسرین کے بھی لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کے اندر رہتے، حضور کی معیت کے اندر رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مرتبہ حضرت ابن عباس کو دعا سے نوازا تھا۔ چونکہ حضرت میمونہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت ابن عباس حضور کے بھانجے ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی آپ بھانجے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر حضرت میمونہ کے پاس، اپنی خالہ کے پاس آ جایا کرتے تھے، کبھی رات بھی گزارتے، کبھی دن گزارتے، حضور کی معیت کے اندر، حضور کی صحبت کے اندر اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے اندر تشریف لائے اور رات وہیں پر آرام فرما ہوئے۔ جب صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تہجد کے وقت بیدار ہوئے، حضور تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے آخر کے اندر اٹھتا ہے، گہری نیند سوتا ہے، آرام سے پڑا رہتا ہے، بے فکر ہو کر، بے پرواہ ہو کر گھر کے اندر سویا رہتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی کم عمر ہیں، 10-12 سال کی عمر مبارک ہے۔ آپ کا انداز دیکھیے، حضور جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور حضور کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم محسوس فرماتے ہیں کہ پیچھے عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی شان کیا ہے؟ فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم۔ حضور فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، میرا چہرہ سامنے ہوتا ہے، تو فرمایا میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجودوں کو بھی دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو ارادہ تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے میں محمد اسے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اب حضور نے محسوس فرمایا کہ میرے پیچھے عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی طرح ہاتھ پیچھے کیا اور عبداللہ ابن عباس کو پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا، کھینچا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب حضرت ابن عباس وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں، حضور کے پیچھے پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز مکمل فرماتے ہیں، حضور حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ ابن عباس، جب میں نے تمہیں آگے کھینچا ہے اور اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، تم آگے کیوں نہیں آئے، پیچھے کیوں چلے گئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور کیا میں اس بات کو پسند کروں؟ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا اور اس بات کی جسارت نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نماز ادا کروں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، آپ اللہ کے رسول ہیں،
اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، لہٰذا میری یہ جسارت، میری یہ بساط کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکوں۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، اور علم کے لیے سب سے پہلے ادب کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس چھوٹے سے بچے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادب کو دیکھا، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو حضور نے سینے سے لگایا اور حضور نے فرمایا مولا اس کو علم و حکمت سے نواز دے، دعا عطا فرمائی، کہا مولا اس کو علم و حکمت سے نواز دے اور اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دے۔ اور دوسری مرتبہ کہا، ایک مرتبہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما ہے، اور جب صبح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے، بیت الخلاء کے اندر تشریف لے گئے۔ حضور کے باہر تشریف لانے سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کا پانی حضور کے لیے وہیں پر مہیا کر دیا، حضور کے لیے وضو کا پانی پہلے رکھ دیا۔ حضور جب باہر تشریف لائے، حضور نے پوچھا، کہا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، کہا حضور یہ پانی ابن عباس نے رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بے حد خوش ہوئے، اور حضور نے اس وقت بھی حضور نے دعا عطا فرمائی، کہا مولا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہا مولا اس کو دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اب جب حضور دعا فرماتے تھے تو پوری کائنات اس دعا کی قبولیت کے لیے اور اس دعا کو قبول ہونے کے لیے پوری کائنات کے تمام تر تانے بانے اس کی قبولیت کے لیے کوشاں ہو جایا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی صحبت کی وجہ سے، حضور کی سنگت کی وجہ سے اور حضور کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مجلس کے اندر جب بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور مجلس مشاورت ہوتی، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوتے، تو آپ حضرت ابن عباس کو بھی ان بڑے صحابہ کرام کے اندر بٹھایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 16-17 برس ہوتی تھی۔ 16-17 برس کی کتنی عمر کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجلس مشاورت کے اندر حضرت ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا، کہا اے امیر المؤمنین، آپ اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ جب بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں مشورہ دینے کے لیے، تو آپ اس چھوٹے سے بچے کو اس مجلس کے اندر کیوں بٹھاتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، عظیم بچہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے اور سوچنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ اور پھر مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی فقاہت کو اور آپ نے ان کی دین کی گہری سمجھ بوجھ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے سورۃ النصر کی تلاوت فرمائی، کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ مبارک کی تلاوت فرمائی اور مجلس کے اندر حضور آپ نے سوال فرمایا، کہا کہ مجھے بتاؤ اس سورت کا مطلب کیا ہے، اس سورت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب تمہیں فتح عطا فرمائے، کوئی تمہیں کامیابی عطا فرمائے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر تسبیح کیا کرو، حمد کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ کسی نے یہ مطلب بتایا، کسی نے کچھ مطلب بتایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے چھوٹے بچے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، کہا آپ بتائیں کہ آپ اس کے بارے کے اندر کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا اس سورت کا مطلب یہ ہے، اس سورت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا ہے، کہا کہ آپ کو لوگوں نے مکہ کے اندر پریشان کیا اور تکالیف سے گزارا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، کبھی حضور پر اوجری ڈالی گئی اور کبھی حضور کے راستوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے اور کبھی حضور پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی حضور کو پتھر مارے گئے اور حضور پر گالی گلوچ کیے گئے۔ کہا ان تکالیف سے گزارا گیا، مصائب و آلام سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے ان آزمائشوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے اور پھر مدینہ المنورہ کے اندر رہے،
پھر حضور کو اللہ رب العزت نے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ، عزت اور عظمت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ کے اندر دوبارہ حضور نے داخلہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فاتحانہ شان عطا فرمائی، حضور مکہ کے اندر تشریف لائے، پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے، تمہیں فتح عطا فرمائی ہے، تمہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، کامرانی عطا فرمائی ہے، لہٰذا اب دنیاوی زندگی کا تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، دنیاوی زندگی کا تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب ایسا کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر حمد کیا کرو، استغفار کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ جب حضرت ابن عباس نے اس صورت کا یہ مطلب اور مفہوم سمجھایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا خدا کی عزت کی قسم، اس بچے نے جو اس قرآن مقدس کی اس صورت کا مفہوم سمجھایا ہے، خدا کی قسم اس صورت کا مفہوم یہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، کہا کہ قرآن مقدس کا فہم اللہ رب العزت نے ان کو اتنا زیادہ عطا فرمایا ہے، کہا کہ ان بڑوں کی مجلس کے اندر میں اس لیے اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی دعا کی صدقہ سے، دعا کے نتیجہ کے اندر آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے سوار تھا سواری پر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابن عباس کیا میں تمہیں کچھ نصیحتیں نہ بیان کروں جو تمہیں زندگی کے اندر فائدہ دیں گی؟ آپ نے عرض کی حضور ضرور عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابن عباس اللہ کے حقوق کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اللہ رب العزت کے احکامات۔ کہا کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے۔ تم خوشی کے موقع پر، آسائشوں کے اندر، آرائشوں کے اندر اور نعمتوں کے لمحات کے اندر، خوشی کے لمحات کے اندر اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو کہا جب تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی تو اس وقت تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھا کرو، اللہ رب العزت تمہارا خیال رکھا کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابن عباس جب مانگو اللہ سے مانگو، اگر مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، کوئی چیز مانگو اللہ سے مانگو۔ کہا کہ اگر پوری کائنات، ساری زمین والے، سارے آسمان والے مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، آپ اس حدیث مبارک کو، اس نصیحت کو اگر آپ اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں تو آپ کی ساری زندگی مشکلات سے، پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا، کہا ابن عباس اگر پوری کائنات اگر تمہیں مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اس سے بڑھ کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فائدہ لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری کائنات زمین و آسمان والے مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، کہا اس سے بڑھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً اللہ سے مانگو اور اللہ سے ہی اس کے حقوق کی حفاظت کا جو ہے وہ دعا کیا کرو۔ حاضرین محترم، اس حدیث مبارک کے اندر، ان نصیحتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید کا مسئلہ سمجھایا اور اللہ کے ساتھ بندوں کے تعلق کو واضح فرمایا، اور توحید کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح فرمایا، اللہ کی محبت کو، اللہ کی معرفت کو لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ فرمایا۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہے۔ 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بھیجا، کہا جا کر دیکھ کر آؤ کہ حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ آپ آئے اور دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی اجنبی شخص کے ساتھ سرگوشی کر رہے۔ اب حضرت ابن عباس سراپا ادب تھے اور احترام کا پیکر تھے، اب آ کر ڈسٹرب نہیں کیا اور ان کی باتوں کے اندر اپنی بات کا اظہار نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں فرمائی، فوراً اسی طرح واپس پلٹے اور اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضور اس وقت کسی اجنبی شخص کے ساتھ سرگوشی فرما رہے۔
اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ جب حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں تو حضور اس وقت تنہا بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور میں نے عبداللہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ آپ کسی اجنبی شخص کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں، مگر آپ تو تنہا بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کیا واقعتاً عبداللہ نے دیکھا ہے کہ میں کسی کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جی ہاں حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی اجنبی شخص کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ اجنبی شخص جبریل علیہ السلام تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور آج تم نے ان کی زیارت کی ہے اور جبریل علیہ السلام تمہارے لیے دعا کر رہے تھے کہ یہ جو تمہارا صحابی ہے اللہ رب العزت ان قریب ان کو دین کا بہت بڑا عالم بنائے گا، دین کی بہت بڑی سمجھ بوجھ عطا فرمائے گا اور دین کی فقاہت ان کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے جب آپ کا گزر ہوا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ کے اندر دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکل و صورت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت ابن عباس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ دو مقامات پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ حضور کی زیارت کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی۔ حاضرین محترم، کسی نے سیر و اعلام نبلاء کے اندر یہ بات درج ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ آپ امام المفسرین ہیں، بحر الامت ہیں اور فقیہ العصر ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام کیسے عطا فرمایا ہے؟ آپ نے اپنی رودات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کم عمر تھا، 15 سال کی عمر مبارک تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ تو کہا چھوٹی عمر تھی تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں صحابہ کرام اس دنیا سے کوچ نہ کر جائیں، اور کوچ کرنے کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کا ذخیرہ، حضور کے احادیث کا ذخیرہ علم کہیں ضائع نہ ہو جائے، رائگاں نہ ہو جائے۔ تو کہا میں نے یہ سوچا کہ میں احادیث مبارکہ کو جمع کروں گا اور کتاب کے اندر ان کو مدون کروں گا، ان کو لکھوں گا اور قید کر لوں گا، لہٰذا کہیں حضور کی احادیث ضائع نہ ہو جائیں، فرامین مصطفیٰ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو کہا کہ ادب کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی کسی صحابی کے پاس حدیث مبارک کو لینے کے لیے جاتے، حاضرین محترم ادب دیکھیے، آپ جب حدیث مبارک کو لینے کے لیے جاتے کسی صحابی کے پاس جاتے تو وہاں پر جا کر ان کے دروازے کو دستک نہ دیتے تھے، بلکہ ان کے دروازے پر کپڑا بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ علم کا ادب ہے، علم والے کا ادب ہے۔ جب تک علم والے کا ادب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک علم آپ کو کچھ نہیں عطا کرے گا۔ ڈیٹا تو ضرور ٹرانسفر ہوگا لیکن کبھی بھی علم نہیں آئے گا۔ علم اللہ کا نور ہے، اس کا ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب تک علم کے ساتھ ادب نہیں ہوگا تب تک علم نہیں آئے گا۔ حاضرین محترم، ہارون الرشید اپنی سواری پر جاہ و جلال کے ساتھ، بادشاہ ہے، اپنی سواری پر گزر رہا ہے، اور آپ کا بیٹا ہارون الرشید کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے۔ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید، اور ہارون الرشید کا بیٹا اس وقت اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے۔ ہارون الرشید غصے کے اندر اپنی سواری سے اترتا ہے۔ ایک شخص استاد صاحب کے کان کے اندر کہتا ہے کہ بادشاہ اس وقت سواری سے اتر پڑا ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہے۔ استاد نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ حاضرین محترم، ہارون الرشید قریب آتا ہے اور اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے، تماچا رسید کرتا ہے، اور تماچا اس لیے مارتا ہے۔ ہارون الرشید کہتے ہیں کہ تمہیں ادب کا پاس نہیں ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں کوئی حیا تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ کہا کہ ایک ہاتھ کے ساتھ تم نے لوٹا پکڑا ہوا ہے اور استاد کو وضو کروا رہے ہو، اور دوسرا ہاتھ تمہارا فارغ ہے۔ کہا ایک ہاتھ کے ساتھ پانی انڈیلو اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنے استاد کے پاؤں کو صاف کرو، اپنے پاؤں کی دھلائی کرو، استاد کے پاؤں کو صاف کرو۔ تو کہا جب تک ادب اس مقام پر پہنچتا ہے پھر اللہ رب العزت اس ادب کے اندر علم بھی شامل فرما دیا کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک شاگرد پڑھتے رہے، 20 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا۔
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 18 سال ان کو ادب سکھایا اور 2 سال آپ نے علم پڑھایا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کاش جو 18 سال مجھے ادب پڑھایا ہے اور 2 سال علم پڑھایا ہے، کاش وہ 2 سال بھی مجھے ادب ہی سکھایا کرتے۔ عزیز محترم، ادب، آپ کسی سے علم لیتے ہیں اور صاحب علم شخص کا ادب اگر آپ نہیں کرتے تو کبھی بھی اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ طلباء کے لیے نصیحت ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے نصیحت ہے کہ کسی بھی استاد کسی بھی معاملہ کے اندر ہو، وہ ریاضی کا ٹیچر ہے، وہ کسی بھی حال کے اندر کوئی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، آپ اس کا احترام کریں، ادب کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس ادب کی وجہ سے علم عطا فرمائے گا۔ عزیز محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انداز دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا تو کسی سے حدیث لینی ہوتی تو میں ان کے دروازے پر کپڑا بچھا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ادب کا مقام دیکھیے، دروازے کو دستک نہ دیتے تھے، کہیں آرام کے اندر خلل نہ پڑ جائے، کہیں بے آرام نہ ہو جائیں، دروازے پر بیٹھ جاتے، کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے۔ فرماتے ہیں جب مجھ پر گرد پڑتی، مٹی پڑتی، اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ علم کی وجہ سے آج مجھے گرد آلود ہونا پڑا ہے۔ اور جب وہ صحابی باہر تشریف لاتے اور مجھ سے فرماتے کہ اے حضور کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں کیوں نہ حکم فرما دیا، ہم آپ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے اور آپ کو حدیث پہنچا دیتے، تو آپ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اچھا لگتا ہے، علم کے حصول کے لیے مجھے در در پہ جانا اچھا لگتا ہے، اور گرد چھاننا مجھے اچھا لگتا ہے، خاک آلود ہونا مجھے اچھا لگتا ہے، لہٰذا اس لیے میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ تو جب ادب اس مقام پر پہنچتا ہے پھر اللہ رب العزت اس ادب کے ذریعہ سے علم بھی جو ہے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت محترم، مختصر کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر 67 ہجری کے اندر، 67 ہجری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، طائف کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قدر روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، تہجد گزار، شب زندہ دار، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے، اللہ کی یاد کے اندر رونے والے، حضور کے عشق کے اندر تڑپنے والے، مچلنے والے، اس انداز سے روتے تھے کہ آپ کی بینائی کمزور پڑ گئی تھی، آپ کی بینائی کمزور پڑی، اور حکیم نے کہا کہ آپ 7 دن تک آپ نے نہ تو سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنے منہ کے قریب آپ نے پانی لے کر جانا ہے۔ 7 دن تک نہ تو آپ نے سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنے منہ کے قریب پانی لے کر جانا ہے۔ کہا آپ کی نظر کا مسئلہ ہے، بینائی کمزور پڑ چکی ہے، اور سجدہ اس لیے نہیں کرنا کہ آنکھوں پر آپ نے اثر نہیں ڈالنا، بوجھ نہیں ڈالنا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نامنظور ہے، نہ میں سجدہ چھوڑ سکتا ہوں نہ میں وضو چھوڑ سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ نابینا ہو گئے تھے۔ اور 68 ہجری کے اندر آپ طائف کے اندر یہ علم کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ علم کا سورج پھر غروب ہو جاتا ہے، اور 68 ہجری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال پرملال ہوتا ہے، اور طائف کے اندر آپ کا جو ہے وہ مزار ہے اور مرجع گاہ خلائق بنا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستی ہیں کہ طلباء کے لیے اور ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ ان کی زندگی مشعل راہ ہے، اور ان کی سیرت سے استفادہ کر کے یقیناً ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ طلباء علم کے میدان کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً ان کے شوق علم، ان کا ادب، حضور کی قربت، حضور کی صحبت اور اللہ کی یاد کے اندر اس قدر مستغرق رہنا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا، اور یہ اس حال کے اندر ہر وقت ان کا مشغلہ علم ہوا کرتا تھا۔ لوگ ان سے فیض لیتے تھے، علم لیتے تھے، اور علم کی خیرات لوگوں تک منتقل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقوش پاک کی خیرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جنہوں نے سنتے ادا کر